بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہی عرض کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اب اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اسد عمر جو تمام سیاسی چالوں کو اور ملک میں مقتدر حلقوں کو ہر ایک کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں شہباز شریف اچھے وزیر اعظم ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ پر وہ پریشر نہ ہوتا جو آج ہے۔ عمران خان کا قد روز بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کی سیاسی ناکامی کا وزن اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑ رہا ہے، ابھی تو وزن اور بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ سنیے ذرا۔ اگر وہ اچھے وزیر اعظم ہوئے ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ وہ پریشر نہ فیل کر رہی ہوتی جو وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ کی کمپلیٹ فیلئر ہے نا، کمپلیٹ فیلئر کہ وہ کمپلیٹ فیلئر، اس حکومت کا کمپلیٹ فیلئر، کیونکہ بیان ہی نہیں بنا رہے اسٹیبلشمنٹ کتنا پریشر فیل کر رہی ہے۔ یہ شہباز شریف کی ناکامی ہے۔ شہباز شریف اب دوڑے دوڑے کہاں گئے ہیں، وہاں بھی ان کو ناکامی کا سامنا ہے۔ وہ خبر آپ نے ضرور دیکھنی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا، لیکن پہلے اسد عمر کی بات مکمل ہو جائے۔ نیریٹو اپنا بلڈ نہیں کر سکے۔ عمران خان کا قد بڑے سے بڑا ہی ہوتا چلا گیا، جو کچھ بھی آپ نے ان کے بھیجا، یہ ان کی پولیٹیکل فیلئر ہے نا، جس کا وزن اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیں جی، پولیٹیکل فیلئر ہے حکومت کا، جس کا وزن اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب آ جائیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی شہباز شریف سے ملاقات پر۔ اچھا، اب شہباز شریف بھاگے بھاگے پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ ابھی گرینڈ الائنس بنا ہی ہے۔ ابھی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، خبر شیئر کی تھی کہ اگلے 2 ہفتوں میں تحریک چلنے والی ہے، تحریک کی شکل اختیار کرنے والی گرینڈ الائنس، جس میں محمود خان اچکزئی ہیں، سابق وزیر اعظم نون لیگ کے شاہد خان عباسی ہیں، اس میں دیگر جماعتیں اپوزیشن کی، تحریک انصاف تو ہے ہی، سب سے بڑی جماعت ہے، فضل الرحمان صاحب کی اس میں انٹری ہو گئی ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہیں۔ اب انہوں نے ایک راز بتایا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن رہنماؤں کو بتایا کہ شہباز شریف ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ملاقات سے روک نہیں سکتا۔ فضل الرحمان صاحب دیکھیں، پہلے سارے رہنماؤں کو اعتماد میں لے کے جی شہباز شریف بار بار کہہ رہا ہے میں نے ملنا ہے، میں نے ملنا ہے، تو میں کیا کروں، تو میں اپنی بات پر قائم رہوں گا، آپ فکر نہ کریں، لیکن ملنے آ رہا ہے تو ملنے میں کیا حرج ہے، تو کسی کو ملاقات سے تو روک نہیں سکتا۔ میں وہی موقف سامنے رکھوں گا جو کل اپوزیشن اجلاس میں گفتگو ہوئی تھی۔ مولانا نے میٹنگ میں الیکشن کمیشن کے استعفے اور نئے الیکشن کا مطالبہ کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر کے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا، مولانا خود سے کہنے لگ گئے جی الیکشن کمیشن بھی فارغ کرو، نئے الیکشن بھی کرواؤ، یہ مولانا کی طرف سے مطالبہ آیا گرینڈ الائنس میں۔ اب فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف سے ملاقات سے پہلے اپوزیشن رہنماؤں کو اعتماد میں لیا باقاعدہ۔ کیا عزت رہے گی شہباز شریف کی کہ بھائی تمہارے ملنے، ذرا مجھے دوسرے لوگوں کو اعتماد میں لینے دو، تم تو زبردستی ملنے آتے چلے جا رہے ہو۔ مولانا کا پیغام آیا تھا تمام شرکاء کو کہ میرے سے اس طرح رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کسی کو ملاقات سے تو نہیں روک سکتے، لیکن جو میرا سیاسی موقف ہے میں وہی سیاسی موقف سامنے رکھوں گا جو کل میری گفتگو ہوئی تھی اور جو کل میری آپ کو پہلے اعتماد میں لیا گیا کہ شہباز صاحب بتایا گیا سارے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا، مولانا صاحب کی طرف پیغام آیا کہ جی میں کیا کروں، شہباز شریف پیچھے پڑ گیا، ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے۔ اب مولانا جو شہباز شریف کو بات کہی جس پہ وہ ہی کر کے ہنستے رہے، وہ بڑی دلچسپ ہے کہ آپ صرف اور صرف مجھے گندا کرنے آئے ہیں کہ میں گرینڈ الائنس میں شامل ہوا ہوں تو مجھے مشکوک بنا دیں، اور آپ کہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا اس وقت شہباز شریف، تو آگے سے ہنس دیے ہی کر کے۔ یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے سنیے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو۔ یعنی آپ کاشف واسی کہہ رہے ہیں ویل ڈن کہ آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ ہیں جو کہتے ہیں میں دیتا ہوں فارم 45 کہ تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے۔ 2 حلقوں سے غالباً اسلام آباد کے یہ الیکشن لڑے تھے، اور کہتے ہیں دونوں حلقوں میں تحریک انصاف جیتی ہے، میرے پاس بھی فارم 45 موجود ہے۔ میں نے سنا کہ شہباز صاحب ملنے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کی ملاقات ہو گئی تو مولانا صاحب کا یہ خیال تھا جب اعلامیہ کی بات ہو رہی تھی، لکھیں اس میں کہ ہم الیکشن کا مطالبہ۔ بالکل، دیکھیں میرے لیے ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا کہ جب ہم نے یہ جیسی گفتگو انیشیٹ کی تو انہوں نے کہا کہ یہ غیر نمائندہ حکومت ہے اور الیکشن کا مطالبہ اور الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ یہ فوراً کیا گیا۔ مولانا صاحب کی طرف سے یہ تھا، تو میرے لیے پلیزنٹ سرپرائز تھا کہ جی یہ جعلی حکومت ہے اور الیکشن کمیشن مستعفی ہو، نئے الیکشن کروائے جائیں، مولانا کی طرف سے بات آئی۔ اندازہ لگائیے، مولانا تو سب سے آگے نکل گئے جناب۔ کہانی تو ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی اور سنیے۔ JUI فیض ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف سے ملاقات سے پہلے اپوزیشن رہنماؤں کو اعتماد میں لیا تھا۔ ملاقات وزیر اعظم کی بار بار درخواست کرنے پر ہوئی، بار بار ملنے۔ جب آپ کو تمام مینڈیٹ نہیں ہوگا تو آپ یہی ہوگا، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، یہی ٹھڈے کھاتے رہو۔ وہ اردلی، عمران خان کہتے ہیں جی اردلی، تو اس لیے کہ عوام نہیں ہے ساتھ، ووٹ تو ہے نہیں، تو پھر کیا کریں گے، اوہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ روز کیا زندگی ہے، روز یہ سوچ کر سو رہے ہوں گے کہ ہائے صبح پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، صبح سوچیں گے آج کیا ہو گیا، آج کدھر بھاگوں، آج کیا کرنا ہے۔
ظلم جبر تشدد کر کے بھی دیکھ لیا, کس طرح کنٹرول کریں سب کچھ. مولانا نے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران کہا کہ آپ اپوزیشن گرینڈ الائنس کے اجلاس کو سیبوٹاج کرنے آئے ہیں, اس ملاقات کا مقصد اور کچھ نہیں, جس پر وزیر اعظم شہباز شریف ہنس پڑے. یہ اندازہ لگائیے, زبیر علی خان نے, بڑے اچھے رپورٹر ہیں, انہوں نے خبر دی ہے کہ جی وہ یعنی لاجواب ہو گئے جو انہوں نے کہا جی آپ صرف یہ کہ سیبوٹاج کرنے آئے گرینڈ الائنس کو. مجھے یہ لگتا ہے گرینڈ الائنس اب کہیں نہیں جا رہا اور یہ آگے بڑھے گا, اور ہم نے جو آپ سے خبر دی تھی وہ آپ دیکھ لیجئے گا, 2 ہفتے میں یہ جو گرینڈ الائنس ہے یہ تحریک کی شکل اختیار کرے گا. ذرائع کے مطابق عمران خان کے آرمی چیف کے نام خط میں لکھنے والوں نے کچھ چیزیں مس کر دی تھیں, کچھ چیزیں مس ہو گئیں. ابھی جو خط آیا ہے وہ مکمل نہیں تھا, وہ چیزیں مس ہو گئی ہیں. رضوان غلزئی نوجوان صحافی, بہت زبردست نڈر صحافی, بہت اچھے, یہ یعنی اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو ڈٹ کر آج بھی اس ماحول میں بھی ڈٹ کر بات کرتے ہیں. اچھا آگے انہوں نے کہا جی اب ان مسنگ نکات پر مشتمل خط کا دوسرا حصہ بھی لکھا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے پہلے خط سے جو ہلچل مچی ہے, جو بھونچال آیا ہے, جو نکات مسنگ تھے وہ جب آئیں گے تو کیا حال ہوگا. میں نے آپ کو عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں, اور دیکھ لیجئے اس کی کنفرمیشن ہو رہی ہے خبر کی. پی کے ایکٹ پر تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت اور صحافیوں کو ساتھ بٹھانے کا فیصلہ. ارے واہ, ابھی سے گھٹنے ٹیک دیے حکومت نے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا مسئلہ ہو گیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحافی اگر ڈٹ جائیں تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے, کیونکہ پہلے ہی تحریک انصاف سڑکوں کی طرف ہے, صحافی بھی اب آ رہے ہیں, مزدور تنگ ہیں, انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, کسان ان سے پریشان ہے, سرکاری ملازمین ان سے پریشان ہے, تنخواہ دار طبقے کو سب سے زیادہ ٹیکس لگا دیا, کوئی چیز چل نہیں رہی. تو اب صحافی بھی جب آ جائیں گے تو وہ تو بھرپور آواز اٹھائیں گے. پی کے ایکٹ پر تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت اور صحافیوں کو ساتھ بٹھانے کا فیصلہ. قائمہ کمیٹی نے پی کے ایکٹ پر تحفظات دور کرنے کے لیے ذیلی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا. وزیر اطلاعات بھی رضامند. یہ پہلی دفعہ ہوگا, اگر میں غلط نہیں ہوں, کہ حکومت نے کوئی قانون بنانے کے بعد پریشر میں آ کر اس کو واپس لینے کی. ورنہ یہ تو 26ویں آئینی ترمیم جس طرح لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کرتے رہے ہیں, جس طرح پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تب بھی لوگ ووٹ دیتے رہے ہیں, منٹوں میں یہ قانون سازی کرتے رہے ہیں, کہاں انہوں نے واپس لی. واپس نہیں, یہ تو دھڑلے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ خوفناک کوئی قانون بنا دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوگا پچھلے 3 سال میں کہ یہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھٹنے پہلی دفعہ ٹیک رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں. تو صحافیوں کو کہا جا رہا ہے آئیں بیٹھیں, لیکن صحافیوں کو اس جھانسے میں نہیں آنا چاہیے, یہ سارا ختم کروانا ہوگا, ورنہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات صحافیوں میں چل رہی ہے کہ ہم نے 2 کمپنیاں جی یہ نکال دیں, کیونکہ وزیر اطلاعات منشیات کہہ رہے ہیں جی جو اس میں کوئی غلط بات ہے بتا دیں, اور پھر کہتے ہیں آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں. وزیر اطلاعات منشیات عطا تارڑ نے, ویسے ان کی بات پر یقین کون کرتا ہے, کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بننے سے اب ڈیجیٹل میڈیا بھی ریگولیٹ ہوگا. پیکا صرف ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے. پیکا سے اخبارات اور ٹی وی چینل کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ پہلے سے ہی ریگولیٹ ہوتے ہیں. یعنی اخبارات اور ٹی وی پہلے سے ریگولیٹ ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, پہلے سے ہی ریگولیٹ ہیں. ایسے ہیں نا, یہاں سے پکڑا ہوا ہے ٹی وی, اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں, اشتہار بھی دو, نہیں تو ایسی تیسی کسی کو نکلوا دو, ادھر کر دو, ادھر کر دو, وہ نہیں. اخبارات ٹی وی تو پہلے ہی مینج ہے, لوگ دیکھتے ہی نہیں, اس لیے سوشل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ ہو اب اس کو قابو کرنا ہے, اس کی زبان بند کرو. لیکن جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں وہ اب ادھر آ چکے ہیں. اب آپ کا خیال ہے کہ اس کو بند کر دیں گے آپ, اتنا آسان نہیں ہے. آپ صرف سیٹھوں کو خوش کرتے رہیں گے کہ جی اچھا, ان کو لالچ دے رہے ہیں. آگے سنیے گا ذرا, عطا تارڑ صاحب لالچ کا دے رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا پر جو شخص کروڑوں کمائے وہ حکومت پاکستان کو کچھ تو دے. اچھا کون کروڑوں کما رہا ہے, کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ تو وہ صحافی نہیں بیچارے کما رہے ہوں گے, یہ زیادہ تر کیا, وہ بھی چند ایک ہوں گے, انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں, جو باقی یوٹیوبر ہیں, فیملی ولاگنگ کرتے ہیں, دیگر ولاگنگ کرتے ہیں. پتہ نہیں کروڑوں ان کو کہاں سے نظر آ جاتے ہیں, ہر چیز میں کروڑوں. پتہ نہیں جو جیسے کوئی انڈسٹری بن گئی ہے. کتنے صحافی ہیں مجھے بتائیے کہ جو بیچارے ڈیجیٹل میڈیا پر آ کر جی کروڑوں کما رہے ہیں, جی کروڑوں کما رہے ہیں. ان کو بس وہ عمران ریاض نظر آتا ہے جی کہ جی وہ ہے, اس کے ماشاءاللہ ملین میں ویوز. کتنے صحافیوں کو یہ مل جاتے ہیں. خیر اچھا, پھر کہا جی وہ حکومت پاکستان کو کچھ تو دے. اچھا اب اس سے کھینچنا جی, تاکہ ہماری 300% تنخواہیں ایسی تو نہیں بڑھنی, ان سے بھی کھینچو. تنخواہ دار طبقے سے, کسان سے, ہر ایک سے کھینچ رہے ہیں تو ان سے بھی کھینچو. ڈیجیٹل رائٹس ٹریبونل اور کونسل آف کمپلینٹ میں پریس کلب سے منسوب ایک صحافی ہوگا. پیکا قانون سے ٹی وی چینل اور اخبارات کی مانگ بڑھے گی. اوہو دیکھیں لالچ کیا دے رہے ہیں. پیکا قانون سے ٹی وی چینل اور اخبارات کی مانگ بڑھے گی کہ اب لوگ دیکھتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں تو پوری حقیقت نہیں ملے گی, یہ تو سارے دباؤ میں ہیں, گلا دبایا ہوا ان کا. تو ڈیجیٹل میڈیا کا رخ کرتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, وہاں پر آنے والے صحافیوں کو دیکھتے ہیں, تو ان کو لالچ دے رہے ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے, پھر لوگ ٹی وی اور اخبارات دیکھنے لگ جائیں گے. پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ ہیں. ختم ہو گئی کہانی جی, وہ دور گزر گیا. اتنا آسان نہیں. اب میری بھی ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ یہ ایسے بڑکے ہیں, اتنا آسان نہیں ہوگا اب ان چیزوں کو کنٹرول کرنا, کیونکہ صحافی اب اس طرف آ چکے ہیں.
عطا تارڑ نے کہا کہ پوری دنیا میں ریگولیشن ہے تو پاکستان میں پی کا امر مانے کیوں, پی کا کوئی ڈریکونین قانون نہیں ہے. اچھا, واہ واہ واہ, بالکل ٹھیک ہے. یہ جب آپ کے اوپر لگا نا پھر پتہ لگے گا. کہا جاتا ہے پی کا میں ایک متنازع شق ہے, تو بتائیں کون سی ہے. اچھا, ایک متنازع شق ہے, بتائیں ذرا کون سی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ابھی تک. جس شخص نے کہا قاضی فائسہ کا سر کاٹ کر لا دو, اس کو کون سی سزا ہوئی, اگر ڈیجیٹل میڈیا ایسے چلا تو کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا. بھائی وہ جس نے کہا تو قانون تو موجود ہے, کسی کو اگر آپ تھریٹ کرتے ہیں تو کس نے روکا آپ کو؟ ایسے ہی بس ڈرامے. ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی امین الحق نے کہا فواد چودھری نے بھی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی کوشش کی تھی, فیک نیوز بالکل ہے اور اس کے خلاف صحافی بھی ہیں, پی ایف یو جے پریس کلب اور صحافتی تنظیموں کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب آپ دیکھیں نا اس کو کس طرح کا لبادہ اڑتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے بنا رہے ہیں, ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں. پہلے ہر طرح کا قانون ہے, ہر طرح کا قانون ہے کہ اگر غلط خبر دیں گے اس پر قانون موجود ہے, ہر طرح قانون ہے, لیکن بس مزید گلا گھونٹنا ہے. پی ٹی آئی میں -1 فارمولہ کامیاب بنانے میں مرکزی کردار کون تھا؟ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے, اس بارے میں بتایا ہے کہ جی یہ چیف الیکشن کمشنر تھے, انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور اس میں وہ سہولت کار تھے کہ تحریک انصاف کو مائنس کرنا ہے. ان کو اب چھٹی کرنی ہوگی, ان کے مدت پوری ہو چکی ہے, ان کو نہیں اب چلایا جا سکتا. اب تو مولانا بھی ساتھ مل گئے ہیں جی, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد, ملکی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال. آہا ہا, کیا بات ہے. لیکن خیر کہا گیا جی ان کی صحت کے لیے, مولانا کی صحت کے لیے دعا کی ہے, آئے ہیں ساتھ لے کر آئے ہیں جی احسن اقبال کو بھی اور عطا تارڑ کو بھی. کیا ہو, اور یہ پھولوں کا گلدستہ بھی ظاہر ہے یہ بھی سرکاری خرچ سے ہی پتہ نہیں آیا ہے کہ اپنے ذاتی پیسوں سے دیا ہے, یہ بھی کوئی صحافی پتہ کروا سکتا ہے جو رپورٹر ہو. اچھا, لیکن پتہ نہیں وہاں تک پہنچنے دیں گے نہیں. یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو. ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو آگ لگا کر گرا دیا گیا, حسینہ واجد گھر جلتا دیکھ کر رو پڑی. اچھا دیکھیے, ظالم بھی روتا ہے. لوگ مروا دیے, گولیاں چلا دی وہاں پر, پولیس فوج ساری آ گئی, پھر وہاں پر فوج پیچھے ہٹی کہ جی کتنے لوگ ہم مار دیں. اور پھر اب جب گھر گرتا دیکھا تو کہا میں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا کیا, پھر اتنی بے عزتی کیوں؟ اف, اب یہ کیوں پاکستانی صحافی اور دیگر لوگ یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں؟ شیخ حسینہ واجد شیخ مجیب کا گھر گرانے کی اور جلانے کی عوام نے جلایا, کیونکہ یہاں کے حکمرانوں کو خوف دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس کا گھر تو کچھ بھی نہیں تھا تمہارے محلات کے آگے. تو عوام بڑی دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش کی صورتحال پاکستان میں بنتی نظر آ رہی ہے, تنگ آ گئے ہیں لوگ, اس طرح کی بات اب تجزیہ کرتے ہیں. اس لیے یہ پاکستان میں وائرل ہو رہی ویڈیو اور یہاں پر اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ظالم کا وہاں پر گھر گرا دیا گیا, یہاں بھی خوف جو ہے وہ لوگوں پہ طاری ہو رہا ہے یا طاری کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے ہوش کے ناخن لو, اتنا ظلم نہ کرو. ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف جو پاکستان میں ہو رہے ہیں معاملات, یہ ایسے جیسے اللہ کا عذاب ہو ہم پر, کیونکہ ہم نے چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا, عورتوں بچوں کو ہراساں کیا, گھروں میں گھس گئے, پولیس جہاں چاہتی ہے جس کے گھر گھس جاتی ہے, جس کی سخت ممانعت ہے ہمارے دین میں, وہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں. تو آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ندیم افضل چند کے الفاظ ہیں. راولپنڈی میں خبر یہ آئی جی فیصل چودھری نے ڈیالہ جیل چوکی میں جیل انتظامیہ کے خلاف درخواست دے دی. اصل میں تو یہ ویڈیو ہے, میں آپ کو سنوا نہیں سکتا, میں آواز پہلے بند کر دوں کیونکہ اس میں صرف گالیاں ہی گالیاں ہیں. اور جو وہاں پر فیصل چودھری صاحب غصے میں کہہ رہے ہیں پولیس والوں کو, کہتے ہیں جی او آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے, آپ وکیل کو کیسے روک سکتے ہیں, آپ ملزم سے ملنے سے, عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. معاملہ بقول فیصل چودھری کے وہ خط کا ہی ہے, میں نے آ کے اس کے مندرجات بتا دیے. اب تو کہا جا رہا ہے ابھی پورے نہیں تھے, اب پورے آئیں گے تو کیا حال ہوگا. حتیٰ کہ فیصل چودھری نے کہا یہ ساری ویڈیو جو ہے یہ گالیوں سے بھری ہوئی ہے. تو یہ بڑی خبر بنی کہ ڈیالہ جیل کے ہاتھے میں آج گالم گلوچ اور بہت شدید یہ لڑائی ہوئی ہے, بڑا تصادم ہوا ہے. تو اب دیکھیں فیصل چودھری صاحب تو کہتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ بھی انتظار پر جوتا والا نہ معاملہ کر دیا جائے کہ وہ بھی لاپتہ ہو گئے تھے. تو آ کے پھر بھی وہ اس کے باوجود گرجے برسے ہیں, انہوں نے بڑی ہمت دکھائی ہے. تو اللہ خیر کرے جی. لیکن بہرحال یہ حکومت کے لیے اچھے آثار نہیں ہیں, اور وہ بھی پریشان اس لیے دکھائی دے رہی ہے کہ صحافی بھی مل گئے ہیں, مولانا کو بنائیں, صحافیوں کو بھی بلائیں, ان کو بھی بٹھائیں, بات کر لیں. اور دیکھیں وکیلوں کی جرت بھی دیکھیں آپ کہ وہ جا کر پولیس والوں کو بھی کھری کھری سنا رہے ہیں کہ کیا کریں, ان کے خلاف مقدمے کے لیے کریں. حکومت اپنے طور پر میجورٹی لے چکی ہے اور جج بھرتی کر رہی ہے, لیکن آپ دیکھیے پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں. اللہ حافظ.